الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء والصلاة والسلام على حبيب ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عظيم الجود والخطا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ وآتم برہانہ وعظم
ربوبیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب جلال شاف روز جزا مالک کون و مکان محبوب رب دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کی زویلی دشام دعا ہے اللہ کی عظیم اس بابرکت جمعۃ المبارک دا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور ربی لم یزل اس بابرکت جمعۃ المبارک میں نورانیاں وجدانی گھڑیاں نہ صدقہ نہ چیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سمعین کسی وقات امامی مکرم سید الانبیاء تاجدار انبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وساسہ ولادت دا پیارا مہینہ ہے چنانچہ ربی لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر اپنے محبوب دی شان کو اپنے محبوب دی امت واسطے سبق درس عطا فرمایا اپنے محبوب دی شان کو وراء الورا فرمایا صرف اساں نہیں حضور پاک دی آمد دی خوشی کی دی محض اساں نہیں حضور پاک کا میلاد منایا سب سے پہلے خود احکم الحاکمین نے اپنے محبوب دا میلاد منایا اپنے محبوب دے آمد دے تذکرے فرمائے ہیں ربی لم یزل دو جلسے منعقد فرمائے دو جلسہ دا اہتمام فرمایا یعنی دو محفلہ سجائیاں ایک کئی محفل توحید دوسری محفل رسالت دی جڑی محفل جلسہ توحید ہے اس کے اندر ہر خاص کام دی روح موجود ہے اس کے اندر تواریاں میریاں ازل ذلید آباد تک چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے ان دی روح بھی حاضر ہے جہاں دنیا دے عاملہ ہے ان دی روح بھی حاضر ہے خالق لم یزل نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب کہنی جلسہ توحید اندے اندر رب لم یزل نے فرمایا کیا میں تمہارا رب کہنی الستو بربکم جس ٹائم روح کو رب لم یزل نے خطاب فرمایا انہیں اندر ہر ایک روح پکار اٹھی قالوا بلا کیوں نہیں تو سارا رب ہی شہدنا اسا گواہ تھی گئے عالم ارواح دے اندر جلسہ توحید دے اندر اسا رب نال وعدہ کیتا ہے معاہدہ کیتا ہے عہد کیتا ہے رب نے سارے کو عہد کیتا ہے وعدہ کیتا ہے کہ فرمایا الستو بربکم
کیا میں تو رب نہیں؟ ان اندر سب نے یک زبان ایہو علایا قالو بلا کیوں نہیں تو سارا رب ہے؟ جس ٹائم عالم ارواح دے اندر رب لم یزل جلسہ توحید دے اندر ہر ایک خاص و عام کو مخاطب فرما دے ارشاد فرمایا جس ٹائم جلسہ رسالت کی باری آئی رب لم یزل نے خاص اپنے پیاریاں کو اس جلسے دے اندر دعوت دی، یعنی کہ جلسہ توحید کے اندر ہر ایک آئی کیا، جلسہ رسالت کے اندر صرف انبیاء کی روحان پیاں نبی و مرسل ہن پہ رب لم یزل نے جلسہ توحید کے اندر سارے کو پوچھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب کہنی؟ اسا سارے نے یک زبان اقرار کیتا قالو بلا کیوں نہیں تو سارا رب ہے۔ جلسہ رسالت نے جس ٹائم باری آئی رب لم یزل نے جلسہ رسالت سجایا ہے اور میزبان رب العالمین بنے، خصوصی مہمان جن جلسہ میلاد اور مصطفیٰ بنے اور جڑے محفل آمن والے ہم کو انبیاء دی روح ہم رب لم یزل نے انہاں کو جڑا وعدہ کیتا ہے اپنے پیارے کلام کے اندر وہی خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمائے۔ اگر محبت نال بیٹھے تو آگو سبحان اللہ پڑھیے قرآن۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب لم يزل جلسہ رسالت کے اندر اعلان فرمایا اے میں نہیں اعلان کرتا پیا اے کوئی مولوی دا اعلان نہیں، اے کہیں پیر دی گل نہیں، اے کہیں شیخ الحدیث دی گل نہیں، اے کہیں محفظ مفسر دی گل نہیں، اے کہیں محدث دی گل نہیں، اے کہیں شائخ و مشائخ دی گل نہیں، اے گل ہوندی ہے جڑا رب العالمین احکم الحاکمین اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں اے میرے بندوں سارے گواہ ہو منو میں ایک اپنے نبیوں کو وعدہ پیا کھلنا مولا کیڑی چیز دا وعدہ لانا چاہنا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا میں تو کو ایک پکا میثاق کھلنا چاہنا اے رب العالمین کیڑا وعدہ ہے؟ فرمایا میرا نبی بیجینا اے میرے نبیوں میں تو کو نبوت میں عطا فرمیسا میں تو کو رسالت میں عطا فرمیسا میں تو کو کتاب میں عطا فرمیسا میں تو کو صحیفے میں عطا فرمیسا میں تو کو امت میں عطا فرمیسا میں تو کو قوم میں عطا فرمیسا میں تو کو راہ رشد و ہدایت میں عطا فرمیسا اے رب لم یزل عطا جو فرمیسے کرنا کیا ہے؟ فرمایا جس نے میرا نبی آمنے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تھوڑے درمیان میرا نبی آمنے وہ تھوڑی اینا کتابان دے بھی تصدیق کرنی ہے، تھوڑی نبوت دے بھی تصدیق کرنی ہے، تھوڑی رسالت دے بھی تصدیق کرنی ہے، تھوڑے نبی ہومن دے بھی مہر لاؤنی ہے۔ مولا والا سا کیا کرو؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فرمایا واجر میرا محبوب آمنے بل تو کو میں علاقے ڈھمنن بل میں تو کو شاہیاں میں دے منین بل میں تو کو کرسیاں میں دے منین بل میں تو کو وزارتہ میں دے منین میں تو کو بادشاہیاں میں دے منین بل تو سارے اپنے امتہ
میرے نال گواہ کیڑی چیز دا نبی دی آمد میں جس طرح نبی کو بھیجنا ہے تو ہر ایک چیز کو چھوڑے ہوئے بادشاہی چھوڑے ہوئی ہے اپنی حکومت چھوڑے ہوئی ہے امت چھوڑے ہوئی ہے لتؤمنن بہ میرے محبوب ایمان اندیا میں یہ جلسہ رسالت آئی جن اندر رب العزت نے اپنے محبوب دا میلاد منایا دو جلسے جلسہ توحید جلسہ رسالت جنہاں رب العزت نے جلسہ توحید فرمایا او دے اندر ہر عام و خاص ہر مسلمان و کافر بھی روح ہر ایک ادنا اعلیٰ میں موجود ہے اس جلسے اندر تیری روح بھی ہے میری روح بھی ہے جنہاں جلسہ رسالت کے اندر ہے صرف نبیاں یا روح رب العزت نے اشارہ کو اقرار کروایا منوایا کہ جل میرا محبوب آمنے بل سارا کل چھوڑے ہوئے میرے محبوب نے اتباع فرما برداری کرائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام ہو اگر اللہ رب العزت کا پیارا ہی جلسہ ہوئے وہ دے اندر رب العزت خطاب فرما من والا ہوئے وہ شان تارے میرے مٹھے لجپال مدنی دے اللہ رب العزت میرے آقا علیہ السلام دے میلاد کا جشن مناوے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو فرماوے اے میرے نبیوں جس دے میرا نبی آمنے پر اپنے سکے چلاونے چھوڑے میرے محبوب دے ڈر کے وجہ اللہ رب العزت نے جس نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا نہ ہے سارے نبیوں نے پہلے اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم میرا نبی آیا نہ ہے پہلے علی امت پہلے علی نبی پہلے علی رسول انہیں اپنی نبی آخر زمان کو منینن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم فرمایا جنہیں باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیندے جنہیں بیٹا اپنے باپ کو پہچان لیندے فرمایا پہلے علی نبی پہلے علی امت آخر الزمان نبی کو انہیں پہچان یہ تو پھر پتہ چلا نبی دی شان ورا الورائے اگر نبی ہومن پہلے امتہ ہومن پہلے ذکر ہومن تو میرے مٹھے لجپال دا اگر قوم ہومن شیس علیہ السلام دے جلسہ ہومن شیس علیہ السلام دا امت ہومن شیس علیہ السلام دے عنوان ہومن آخر الزمان نبی دا اگر امت ہومن یوسف علیہ السلام دے انہیں پر جلسے دے اندر کتاب ہومن تو میرے مٹھے لجپال مدنی دا اگر امت ہومن موسیٰ علیہ السلام دے جلسہ ہومن آخر الزمان نبی دا اگر امت ہومن ذبیح اللہ دے انہیں اندر ذکر ہومن حبیب اللہ دا اگر نبی ہومن حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذکر ہومن محمد رسول اللہ دا اور میں ادا کہ جنہیں پہلے نبی ہن وہی نبی دا ذکر بھی کریں دے رہن وہ امتہ بھی ذکر کریں دے رہن پر تو کہ وہ میں نہ پڑھو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا گوج پیدا ہونے پہلے نبی بھی حضور پاک دا میلاد منے دے رہن وہ بھی ذکر کریں دے رہن انہوں نے امتہ بھی کریں دے رہن تو دا ہوں نبی دا امت دیئے تو کیوں نہ خوشی دا کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر جس ٹائم اپنے نبی کا ذکر فرمایا خالق نبی ازل نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کی ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ کی ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ کی ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ کی ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل کی ذکر فرمایا
جس نے میرے محبوب دی باری آئی ہے بل میں محبوب دیا عدامہ کوئی قسم بنا دے پیش کی زمین کہ ذکر فرمانے لا اقسم بهذا البلد کہ ذکر فرمانے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فرمایا چل میرے محبوب دے باری آئے پر میں پورا قرآن محبوب شان اندر نازل فرمانے تے فرمایا نظر ہوں کو عزیز میں عشق مصطفیٰ نظر ہوں کو عزیز جن اندر عشق مصطفیٰ ہو سے اور سگیاں کو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے ماشاءاللہ سوکران کرو حضور پاک دا غلام میرے امتی میں جنہا حضور پاک کو سب سے اولا منے دے نبی بھی منی کریں منی امتہ بھی منی کریں امام علی حضرت غیرت بابا باب نے دے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیوں تم ہمارا نبی لیدار پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلے نکلا چاند بدلے نکلا ہمارا نبی سب سے اولا سینے کے مدینہ پارے پوچھ بجاؤنے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا نبی سارے نبیوں نے بھی پہلے اعلان فرمایا ہے کہ جس ٹائم میں اللہ را نبی آمن رہے رب العالمین یزالنا کو وعدہ کہتا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں نے کو نبی بنا میں تم میں وعدہ لانا چاہنا کہ جس ٹائم میں اپنے نبی کو بھیجنا ہے بل تاری نبوت نہیں چاہنے بل تاری اسی تاری خلافت نہیں چاہنے بل تاری رسالت نہیں چاہنے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ فرمایا میرے محبوب دے ایمان بھی لے دے آسو بل میرے محبوب دی امداد بھی کرے سو اے جلسہ رسالت ہے کہ جلسہ توحید ہے انہیں اندر سارے اقرار کیتا رب العالمین یزال سارے قربات کیتا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب کہ نہیں اس جلسے دے اندر ہر ایک روح موجود ہے اتھے کے دار پانی قرار کر دے ہیں کیڑی چیز دا کہ تو سدا قالو بلا کیوں نہیں تو سدا رب اتھے کے عالم ارواح دے اندر اب رب نال اقرار وعدہ کر دے ہیں لیکن دنیا دے اندر آ دے عالم دنیا دے اندر عالم اجساد دے اندر آ دے اساں اس وعدے کو بھول گئے جنہاں رب نال وعدہ کر دے ہیں اس وعدے کو نبھاون دی کوشش کرو کہ کیڑا سا رب نال وعدہ کیتا ہے نبی العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا نا دو جلسہ توحید جلسہ رسالت انہوں اندر ہر عام و خاص ہر ادنا اعلیٰ کافر مسلمان مومن یہود ہر ایک روح موجود ہے
ہر ایک نے سنا ہی جواب ہی دیتا ہے اتھے کے آدھے ساتھ اس مقصد اس پیغام کو بھول گئے. اللہ رب العزت سب اس مقصد کو اس پیغام کو یاد کرنے توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ایک سوال کھڑا تھی آئی کہ مقدس اوراق اردو اخبارات شہید کرنا کیا صحیح طریقہ ہے؟ پھر اس وقت بھی کم علمی طالب علم کو مڑتی حیثیت ناچیز نے جواب یہ مڑتی جسارت کی تھی. لیکن فتاوی رضویہ شریف فتویٰ امام اہل سنت مجدد الدین امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 338 تلائد 340 آپ نے تحریر فرمایا احراق قرآن اور موسیدہ قرآن کو شہید کرنا جائز ہے. توجہ نال سنو. احراق قرآن یعنی کہ احراق قرآن کو جلانا اور موسیدہ قرآن یعنی کہ جیڑے میں برکے تھوڑے ضعیف تھی انہاں کا احراق کرنا، انہاں کو جلانا، شہید کرنا جائز نہیں. وقار الفتاوی کے اندر قرآن پاک دے موسیدہ اوراق پرانے اور وہ اخبارات جنہاں دے قرآنی آیات احادیث وغیرہ لکھی ہوئی انہاں کو جمع کرنا اور انہاں دے بعد ایک مقام میں دفن کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. وقار الفتاوی کے اندر انہاں کو اکٹھا کر دے کیڑی چیز کا قرآن پاک دے موسیدہ اوراق پرانے اخبارات جنہاں دے قرآن و احادیث نقش کی آیا ہے. اور بعض نے کھلے پانی دے اندر بھی یعنی سمندر یا دریا دے اندر بھی این طریقے نال بہاون دی اجازت دی ہے. پتھر دے نال ادا ونجے تاکہ وہ پتھر دے وچ رہ دے گھل ونجے وہ ایویں کھلے سیاں پانی اندر چھوڑ دے بھی اجازت نہیں دیتی. سب سے بہتر مناسب یہ ہوئے کہ دفن کیتا ونجے. دفن کا طریقہ یہ ہوئے تلے گڑا کٹا ونجے اتو گر سبیل لئی ونجے یعنی کہ سلا نہیں ونجے جی میں قبر پڑیں گے. وقار الفتاوی کے اندر فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 405 تے سید اعلی حضرت ایک مقام ذکر میں نے ادب و اجلال جتنا کہ ممکن ہوئے بہتر ہے. یعنی ادب و احترام نہ ضروری ہے کیا. فتح القدیر کے اندر فرمایا کل ما کانا فی الادب والاجلال کانا حسنا. فرمایا ہر وہ کام جڑا ادب تے احترام دے دائرے دے اندر داخل ہوئے وہ کرنا اچھا ہے، افضل اعلیٰ. یہ تو کہنے کا پتہ چلا کہ جڑا شخص قرآن پاک دے موسیدہ اوراق کو جلاوے اودا جلاونا اگر کوئی دا حل نہیں پہلے بہتر ہے کہ وہ زمین دے اندر دفن کی طرح دوجا پاک پانی دے اندر وہ وہایا بنے. فتویٰ جامعہ عبداللہ بن عمر دا لاہور دا فتویٰ فتویٰ دار العلوم کراچی دا فتویٰ دفن کرنا بہانا ناممکن ہوئے. جینا دفن کرنا کو زبانی دے اندر بہانا ناممکن ہوئے انہا شہید کرن دے بغیر کوئی چارہ نہ ہوئے تو اس صورت دے اندر احانت کرو یعنی کہ اندھے بے عدبی اندھے یعنی کہ توقیر حکارت کو بچیں دے احترام دے ارادے دنال کو شہید کرنا جائز ہے. اور تاہم بہتر ہے کہ قرآن کریم دے الفاظ ہوتے پاک روشنائی پھیری بنیے پاک قلم پھیری بنیے تاکہ وہ بالکل واضح نظر نہ آمیں انہیں بعد وہ جلانا جائز ہے. اور اگر فرمایا کہ اگر کثیر تعداد دے اندر ہوئے روشنائی پھیرنی ناممکن ہوئے مشکل ہوئے نہ پھیر سکتا ہوئے دا انہا جنا جلانا جائز ہے. البتہ جنہی راکھ ہے محفوظ مقام دیتے دفن کر لیتی بنی. اور مفتی دارالعلوم حزب الاحناف الحافظ القاری مولانا غلام حسن قادری
رحمت اللہ علیہ فتاوی منہاج القرآن دارالفتاح رضویہ جامعہ اشرفیہ لاہور آپ فرمائیں کہ بہتر طریقہ سب فتاوی جات رہی ہوئے کہ قرآن پاک دے علاوہ اردو اخبارات مقدس اوراق کو زمین دے اندر دفن کرنا بہتر ہے. اگر اس صورتحال نہیں بل پانی دے اندر اس طریقے نال باہو کے پتھر دے نال انہاں کو بادھ دے تاکہ تھوڑا تھوڑا گھل دے رہا. اگر اے بھی ناممکن ہے بل اے جائز ہے، ان اندر کوئی قباحت نہیں کہ جن دے اندر گندگی لگی ہوئی اردو اخبارات ہے وہ کو آگ دے اندر شہید کرنا جائز ہے. حدیث مبارک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، فرمایا کہ مومن دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے. جیڑا شخص در بدر روڑیاں تو چاہ دے اللہ رسول دے نام کو آندہ ہے، کیا ان دی یہ سوچے کہ اس اللہ رسول دے نام دی حکارت ان دی یعنی کہ توقیر نہ کی دی بنے، ان دی تعظیم نہ کی دی بنے، ان دا یعنی کہ بے ادبی کی دی بنے، قطن اے نہیں ہو سکتا. ساکو کی چاہیے اصلا ظن المؤمنین خیرا دے تحت اس آیت اللہ رب العزت نے پیارے کلام دے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. فرمایا اے ایمان والو بعض گمان ایسے ہیں کیوں جے ہیں کہ جڑے تو کو پتہ بھی نہیں چلا نہیں کہ گمان کرے نے کہ ایویں ہو سی لیکن ان اندر تو بڑا ہی گناہ کرے نے تو عمل اندر زائد ہے. سامی نصیب کا اے سب فتاوی جاتا متفقہ فیصلہ ہے پیا منہاج القرآن دا بھی انہوں تے اتفاق ہے پیا. اگر کہیں صاحب کو اس چیز تے اعتراض ہوئے کہ جلانا ناجائز ہے، شہید کرنا جائز نہیں، اگر اس سے کوئی لڑائی نہیں چشتیہ دا فتوہ ہے، نہیں چشتیہ دا دین ہے، نہیں رضویہ دا دین ہے. دین اوہ جڑا محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، دین اوہ جڑا صحابہ کرام نے سکھ دیتا ہے. کافی سارے حدیث مبارکہ کو بھی وضاحت نال واضح ہے پیا لیکن اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ اگر کہیں کوئی اس چیز دے کوئی شکوہ کوئی اعتراض ہے کہ جلانا ناجائز ہے تاکہ ساکو بھی علم دے اندر آگنجے اسمی خدا پڑھ دے تاکہ صحیح طریقے نہ رہنمائی کر سکو. اللہ رب العزت سکو صحیح مانے عمل کرن دے اور مقدس اور آگے ادب و احترام کرن دے اور اللہ رسول دے نام دا ادب و احترام اور اس نام دے صدقے نال اللہ رب نے شان عطا فرمائے دے مزید اس عطا کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جن حضرات زندہ کرنے فرمائے اپنی سنتوں کو